بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم جماعت نہم کا سبق اپنی مدد آپ کے مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ اور مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے تھے اور 27 مارچ 1998 میں انہوں نے وفات پائی۔ 80 سال کی عمر میں وفات پائی تھی اور علی گڑھ میں دفن ہیں۔ سر سید احمد خان کی جائے ولادت دہلی ہے۔ جائے ولادت پیدائش کی جگہ۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنی والدہ سے حاصل کی جو خاصی تعلیم یافتہ اور روشن خیال کا مطلب ہے کھلے ذہن کی مالک تھی۔ تعلیم پانے کے بعد پہلے مغلیہ دربار سے وابستہ ہوئے جڑے رہے۔ بعد ازاں بعد میں انگریزی عملداری میں ملازمت اختیار کر لی اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر، خداداد صلاحیتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیتیں عطا کی تھیں ان کی بنیاد پر محکمہ انصاف میں ترقی کر کے صدر الصدور، یہ میں نے اس کا مطلب آگے لکھ دیا، برصغیر کے شاہی دور میں، یہ ایرو کا نشان میں نے لگایا ہے، منصف اعلیٰ، منصف کہتے ہیں انصاف کرنے والا، یعنی جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ سر سید احمد خان کی زندگی کا اہم مشن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس وقت شروع ہوا جب کچھ زعما کا مطلب ہوتا ہے رہنما کو مسلمانوں کے روبا زوال ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ سر سید نے جنگ آزادی کی ناکامی اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کیا، اسباب وجوہات کہ مسلمان کیوں زوال میں جا رہے ہیں اور جنگ آزادی کیوں ناکام ہو گئی ہے۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ امت مسلمہ کی احیاء اور اس کی ترقی جدید تعلیمات کے حصول میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے کہ مسلمان پہلے تعلیم کے میدان میں آگے آئیں اور پھر سیاست میں حصہ لیں، اور جب تک مسلمان قوم جدید علوم و فنون یعنی نئے علوم و فنون خصوصاً سائنسی علوم میں مہارت حاصل نہ کرے گی، امت مسلمہ وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے پورے اہتمام کا مطلب ہوتا ہے توجہ سے، یہ میں نے ایرو کا نشان لگا دیا ہے، پورے توجہ سے یا پورے اہتمام سے جادہ عمل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، یہ نیچے میں نے ایرو لگا کے لکھا ہے، جادہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جادہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ، عمل کرنا عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس پورے جو حرف ہے اس کا مطلب بنے گا راستہ پر گامزن ہو گئے۔ اس زمن میں انہوں نے دوسرے اقدامات کے لیے علی گڑھ میں انگریزی طریقہ کے ایک اسکول کی بنیاد رکھی جسے 1877 میں کالج کا درجہ دے دیا گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں برعظیم کے مسلمانوں کے لیے علوم و فنون کے احیاء کا مرکز قرار پایا۔ احیاء روح پھونکنا، اس کے بھی میں نے مطلب لکھ دیا ہے، روح پھونکنا ایرو کے نشان کے ساتھ۔ سر سید احمد خان کے دوسرے اہم کارناموں میں 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجراء ہوا، جس میں سر سید نے مسلمانوں کے اصلاح احوال اور تہذیب و ترقی کے لیے خود بھی ان گنت بے شمار مضامین لکھے۔ اصلاح احوال کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کے حوالے سے، اور اپنے ہم عصر انشا پردازوں کو بھی اس طرف مائل کیا۔ جب سر سید احمد خان نے انتقال کیا تو قوم کسی حد تک اپنے خواب گراں خواب سے غفلت سے جاگ چکی تھی۔ سر سید احمد خان نہ صرف اردو مضمون نویسی کے بانی ہیں بلکہ جدید اردو نثر کے بیشتر رویوں کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا۔ ان کی تحریروں میں عقلیت، مقصدیت، استدلال کا مطلب ہوتا ہے بات کو ثابت کرنا، اور سادگی کی تمام صفات موجود ہیں۔ ان کی تصانیف کہتے ہیں کتابیں میں اثار السنادید کا مطلب ہوتا ہے بزرگوں کی نشانیاں
اور خطبات احمدیہ، یہ نیچے دیکھ لیں صفحے کے میں نے لکھا ہے خطبات احمدیہ جو ہے وہ اس عیسائی مصنف کا جواب ہے جس نے اسلام کی شبیہ مسخ کرنے کی کوشش کی۔ شبیہ کہتے ہیں مثال یا نظیر، مسخ کرنے کی کوشش کی۔ خطبات احمدیہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ خطبات احمدیہ کے علاوہ وہ انگنت بے شمار مضامین شامل ہیں جو مقالات سر سید کے عنوان سے 16 جلدوں میں شائع ہوئے۔ شامل کتاب جو آپ کی کتاب میں شامل ہے سبق اپنی مدد آپ، مقالات سر سید کی جلد 5 میں سے ایک ہے، جس کا مرکزی خیال یہ قول ہے، یہ کہاوت ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا ڈیئر اسٹوڈنٹس سر سید احمد خان کا مکمل تعارف۔ آپ بے شک اس سے اپنے نوٹس بھی بنا لیں، میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے، اور گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور فالو بھی کریں میرے چینل کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک خدا حافظ۔